پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات بھی ہے اور ہمارے لیے حوصلہ افزا بات بھی ہے کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب سے لے کر ہماری تمام لیڈرشپ نے اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ جو بات تھی اس کا بھرم رکھا اور کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور وہ جو خناس پی ٹی آئی کے دماغ میں تھا کہ کراچی ان کا ہے وہ نکلا. 2018 کے الیکشن کے جو نتائج تھے جس کو سب مانتے ہیں کہ وہ دھاندلی زدہ تھے، جعلی تھے، وہ ڈاکہ پڑا تھا کراچی کے لوگوں کے ووٹوں پر، وہ کل کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج نے اس کو درست ثابت کیا ہے. میں جماعت اسلامی کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے اور وہ پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا ہی پیچھے ہیں اور ان پر بھی کراچی کے لوگوں نے کافی اعتماد کیا ہے اور کافی نشستیں کافی علاقوں میں انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے زیادہ جیت کر سامنے ہیں اور آزاد امیدوار شاید بھی ایک آدھا کہیں سے جیتا ہو لیکن مجموعی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کہ اگر دونوں کی سیٹیں ملا لیں تو یہ واضح ایک نمبر بنتا ہے کراچی کی جو سیٹس ہیں اس کے حساب سے. میں کراچی کے شہریوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس اعتماد کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی پر کیا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرے گی اور یہ جو اعتماد کیا گیا ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے جس انداز میں پچھلے کئی برسوں سے کراچی کے لوگوں کی خدمت کی ہے، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، کراچی کے لوگوں نے اس کو سراہا ہے اور ہماری کراچی کے حوالے سے جو پالیسی رہی ہے اس کو لوگوں نے ریکگنائز کیا ہے. اور خاص طور پر میں نجمی عالم صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو میئر بنے بیٹھے تھے خرم شیر زمان ان کو شکست دی ہے. ایک اور ان کے میئر بنے بیٹھے تھے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، قریشی صاحب کوئی ہیں، ان کو ہمارے پارٹی کے کارکن نے جاوید بکک نے شکست دی ہے اور ایک آدمی ان کا جیتا ہے لیکن چونکہ اب میئر بننے کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو وہ سیٹ بھی خالی ہو جائے گی دوبارہ جو جہاں سے وہ یو سی جیتے ہیں. یا تو ایم پی کی سیٹ چھوڑیں گے یا پھر وہ یو سی چیئرمین کی سیٹ چھوڑیں گے، دونوں عہدوں پہ وہ نہیں رہ سکتے. میں اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں تمام شہریوں کو کہ ماضی میں تو جب آپ نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا 1979 میں، یہ بتا دوں یہ کبھی کبھی لوگوں کو حیرت ہوگی کہ پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ جیت گئی کراچی میں، نہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب 1970 کے الیکشن ہوئے تب بھی کراچی سے پیپلز پارٹی کو بھرپور ووٹ پڑا. 1977 میں جب الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی کو بھرپور ووٹ پڑا. 1979 میں جب ضیاء الحق کا مارشلہ تھا، پیپلز پارٹی کا نام لینا، جھنڈا لگانا، بھٹو صاحب کی تصویر لگانا جرم تھا. اس وقت بھی کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے جو نامزد امیدوار تھے جو عوام دوست کے نام سے الیکشن لڑے تھے وہ اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے اور اس وقت بھی سیکنڈ پوزیشن جو جماعت اسلامی کی تھی. تو پھر اس کے بعد 83 کے جب الیکشن ہوئے تب بھی پیپلز پارٹی نشستیں کافی جیتی لیکن بہرحال ہم لارجسٹ پارٹی نہیں تھے. پھر جو دوسرا الیکشن ہوا 2001 میں اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی نشستیں زیادہ تھیں لیکن چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، چاہے وہ 79 ہو چاہے وہ 2001 ہو، تو یہاں پر کوشش کر کے جبر کر کے پیپلز پارٹی کے میئر کو یا ناظم کو نہیں آنے دیا گیا. لیکن اس مرتبہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا ہم کوشش کریں گے. ہمارے پاس ظاہر ہے کہ وہ سمپل میجورٹی تو ابھی نہیں ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہم ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ باقی لوگوں سے بات کریں جن سے ہمارے رابطے ہیں، ہم کوشش کریں اور ہم اتنا نمبر حاصل کر لیں
کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر کراچی میں لا سکے. تو یہ جن لوگوں کے لیے کوئی اچانک والی خبر ہے کہ پہلی مرتبہ کراچی پیپلز پارٹی جیتی ہے، تو یہ تاثر غلط ہے. پیپلز پارٹی پر کراچی میں لوگوں نے ماضی میں بھی اعتماد کیا ہے اور کل بھی اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ مہینوں بعد جب عام انتخابات ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بھی جیتے گی. کوئی سوال آپ سعید بھائی یہ بتا دیں، ایم کیو ایم نے جو ہے نا بائیکاٹ کیا تھا جی، اور کل انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے کہ یہ جو حکومت بنے گی، شہری حکومت، یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہوگی. عوام نے جو ہے وہ زیادہ تر بائیکاٹ کی سپورٹ کی ہے. تو کیا آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے؟ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کو آپ ملا کر چلیں گے یا کیا پیشن گوئی ہے؟ مطلب آپ ذہن میں کیا اس طرح حکومت پی ٹی آئی کو شامل کریں گے آپ کے ساتھ میئر کے لیے یا جماعت اسلامی کو؟ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں. پہلے تو یہ جو ایم کیو ایم کا سوال کیا ہے، میں اس پہ آ جاؤں. ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن انتخابات بھی ہوئے، لوگ جیت کر بھی آئے، اور پھر وہ چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، وہ وہاں سے منتخب ہونے والے لوگوں نے کام کیا. ہماری تو یہ خواہش تھی کہ ایم کیو ایم انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرے، الیکشنز میں حصہ لے، لیکن خیر انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ وہ بائیکاٹ پہ جائیں. لیکن اب یہ نتائج سامنے آ گئے ہیں. ایم کیو ایم کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، بیانات دیں، جس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم ان پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. لیکن جو لوگ جیت کر آ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مدت بھی پوری کریں گے اور کراچی کے شہریوں کی خدمت بھی کریں گے. ایک اور بھی ایک آپ کا جو تھا وہ جماعت اسلامی والا اور ایم کیو والا. دیکھیں جماعت اسلامی کراچی شہر سے اس وقت کافی نشستیں جیتی بیٹھی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان سے بالکل بات نہیں کریں گے، ہم بالکل ان سے بات کریں گے. اب وہ بات کس حد تک جائے گی، کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں، اس کا تو فیصلہ اس کے بعد ہی ہوگا جب بات چیت ہوگی. لیکن پی ٹی آئی سے بات کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی سے بات کر کے، مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ الائنس کریں نا، تو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. باقی جتنی جماعتیں ہیں بشمول جماعت اسلامی جنہوں نے کم سیٹیں لی ہیں ان سب سے بات کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک بہتر طریقے سے جمہوری انداز میں کراچی میں جو کے ایم سی کا میئر منتخب ہو اس کو منتخب کریں. یہ جو نتائج اخیر سے آنا اب بھی مطلب جی سرکاری اور عدمی جو ہے نا نتیجہ سامنے کوئی بھی اب تک سامنے نہیں آیا، تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ یہ واحد الیکشن ہے بلدیاتی، ہم سمجھ رہے ہیں. کبھی پہلے سے یہ ہوا ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کوئی ایک سرکاری نتیجہ اب تک نہیں آیا. اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا، آپ کی طرف سے بھی احتجاج آئے، تحفظات آئے، اور اس حوالے سے جو بلدیاتی انتخابات کو متنازع بنانے کی ایک کوشش ہے. جو رزلٹ آئیں گے وہی تنازعات ہوں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ ریڈنگ ہوئی ہے. جی میں بتا دوں اس کا ذمہ دار کون ہے، کس کو ٹھہرائیں؟ دیکھیں کل رات میں جب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس پر بات کی تھی تو میں نے پھر انہیں فون کیا. مجھے یہ لگا کہ شاید ان کو یہ تاثر ہے کہ شاید ان کے نتائج جو ہے وہ نہیں مل رہے. تو میں نے انہیں فون کر کے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے، اور ہمارے جو امیدوار ہیں وہ مستقل ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ ان کو بھی نتائج نہیں مل رہے. تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ ایشو ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا. جب یہ امیدواروں کی طرف سے اعتراضات آ رہے تھے، شکایتیں آ رہی تھیں، تو میں جو ڈی آر اوز ہیں، آر اوز ہیں، جو متعلقہ افسران ہیں جو ذمہ دار تھے اس الیکشن کو کروانے کے، ان سے میں نے رابطہ کیا. جہاں جہاں سے شکایت آتی تھی میں متعلقہ افسر سے رابطہ کرتا تھا کہ جی ہمیں اس یو سی میں پرابلم آ رہا ہے. تو انہوں نے جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ مختلف مقامات پر آپ کے علم میں ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے لوگوں کو ڈیوٹیز پر لگایا گیا تھا. اچھا، اس میں جو ایجوکیشن کے یا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو ریگولرلی مختلف الیکشنز میں جاتے رہتے ہیں، انہیں تو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے نسبتاً بہتر طریقے سے بنا لیے تھے نتائج. لیکن کچھ ایسے ادارے تھے جن کے آفیسرز نارملی ان کاموں میں نہیں ہوتے ہیں، تو لیکن ان کو بھی ڈیوٹیز لگائی گئی تھی، اس لیے کہ ایک بہت بڑا الیکشن تھا اور وہ آفیسرز وہ تعینات کیے گئے. تو ان کو نتائج بنانے میں مشکل پیش آ رہی تھی جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. دوسری آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں جو عام الیکشن ہوئے تھے نا 2018 کے، اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ آر ٹی ایس سسٹم تھا. آر ٹی ایس سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پریزائڈنگ آفیسر اپنا رزلٹ تیار کرتا ہے
تو اس کی وہ تصویر لے کے اسی وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے. الیکشن کمیشن کے سسٹم میں وہ چلی جاتی ہے, اس کے بعد وہاں سے وہ رزلٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم تھا. جبکہ جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں اس قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس نہیں تھی. تو یہ سارا مینول تھا, تو انہوں نے وہ بنانا بھی تھا, اس کے بعد جو آر او ہے اس کو دینا تھا, پھر ڈی آر او آفس جانا تھا, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن تک یہ ساری چیزیں جانی تھی. تو یہ جو مرحلہ تھا اس میں بھی تاخیر ہوئی ہے. اس پر ہمیں بھی تشویش تھی اور ابھی بھی ہے, لیکن آپ کی جو بات ہے کہ ایک بھی نہیں آیا, یہ بات درست نہیں ہے. یہ کافی سارے میرے پاس بھی ہیں اور کافی سارے لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا. میں صبح بھی سن رہا تھا حافظ نعیم الرحمان کو, تو انہوں نے کہا کہ رات دیر گئے نتائج جو ہے ملنا ان کو شروع ہو گئے تھے. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہمیں امید ہے کہ آج شام تک یا رات تک یہ تمام کے تمام جو مکمل ہو جانے چاہیے. ایک دیکھیے, جو عام الیکشن ہوئے تھے 2018 کے, جس میں یہ آٹومیٹڈ سسٹم تھا ریزلٹس کا, اس میں 4 دن لگ گئے تھے نتائج آنے میں, 4 دن. تو یہ ایک مینول نظام سسٹم ہے. اگر اس میں آج شام یا رات تک اس میں سارے مکمل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بہتر طریقے سے ابھی تک آپ کے پاس جو سنجے کے بعد. جی آپ کے پاس ماشاءاللہ 3-4 تنظیم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تھوڑا بریف بتا دیں تمام اضلاع میں جتنی نشستیں ان میں سے پیپلز پارٹی نے کتنی کامیاب کی, آپ کے پاس کتنے نتائج, کیونکہ ہم سب دوستوں کے بعد ڈی آر او آپ اپنے سے بتا دیں گے جی کتنے تو ہم سب کے جاتا. جی دیکھیں, ابھی تک جو ہمارا اندازہ ہے یا جو نتائج ہمیں مل گئے ہیں, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ 100% ہمارے پاس نہیں ہیں, آ رہے ہیں, لیکن جو مل چکے ہیں اس کے مطابق ہم کوئی 100 کے فگر کو ٹچ کر رہے ہیں. جی 100 کے اراؤنڈ ہمارا ہوگا نمبر. یوسیز بتا رہا ہوں میں آپ کو کیمسی کے ممبرز کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے میئر کو منتخب کرنا ہے. میں کونسلس پہ نہیں جا رہا ابھی. تو 100 سے یا 2-4 اوپر ہو جائیں گے یا 1-2 نمبر ہمارے کم ہو سکتے ہیں, لیکن جب تک یہ سارا ہمارے پاس آ جائے. لیکن 100 کے قریب ہم ہیں. اور جماعت اسلامی کے متعلق جو ہمارے پاس فگر ہے اس میں وہ ہم سے کچھ سیٹیں پیچھے ہیں. کچھ زیادہ فرق نہیں ہے لیکن کچھ ہم سے وہ پیچھے ہیں. اور جو ڈسٹرکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ملیر سے تقریباً ہم 21 سیٹیں جیت رہے ہیں اور 21. اس میں کچھ 3 نون کے بھی لوگ ہیں جو ہمارے الائنس میں ہیں, لیکن وہ پی ایم ایل این کے ہیں. اور ڈسٹرکٹ یہ 21 کے ساتھ ہیں الگ, میں پیپلز پارٹی کے 21 بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے اس میں ابھی تک شاید ہمارے کوئی 16 کے قریب ہوں گے, جس میں لیاری ٹاؤن اور صدر ٹاؤن ملا کے. لیکن اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ ابھی جو نتائج آئیں گے, کوئی بڑا کلوز کنٹیسٹ بھی ایک آدھ جگہ پہ ہے, تو ممکن ہے کہ ہماری ایک آدھ سیٹ اس میں بڑھ بھی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ابھی تک ہم 5 نشستیں جیت چکے ہیں, جو پہلے ہم 1 نشست ہمارے پاس تھی. اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 6 سے زائد ہوں گے ہمارے, جہاں پہلے ہم 0 پہ تھے, اور ہمارے 6 کے قریب ممبرز وہاں سے جیتے ہیں. کہ ہماری ڈسٹرکٹ میں ہم بہت واضح ہماری اکثریت ہے, تقریباً ہم نے کوئی 25-26 کے قریب ہم جیت رہے ہیں کیماڑی سے. ویسٹ میں بھی نمبر ہمارا جو ہے وہ 16 یا 18 کے قریب ہوگا. اور اپنا ایسٹ میں بھی ہم کوئی 15-16 نشستیں ہم جیت رہے ہیں. تو یہ تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ ہماری سیٹیں بن جاتی ہیں. جی ویسٹ میں 18 کے قریب ہوگی, اور جی ایسٹ میں 16 اراؤنڈ. فرمایا کہ جو آپ کی جماعت ہے لارجسٹ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی, لیکن اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے, آؤٹ آف کوشچن ہے وہ تو آپ نے کر دیا. لیکن کیا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اگر آپ میں مل جائیں تو کیا وہ حکومت بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر مل جائیں تو شاید بنا بھی سکتے ہو, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے, اس لیے کہ نتائج ابھی 100% نہیں آئے. اس میں کوئی پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کوئی 20-25 لوگ اور بھی ہیں, دیگر جماعتیں ہیں, کچھ انڈیپینڈنٹ ہیں. جی تھوڑے نمبر ہیں ان کے, لیکن 20 سے شاید اوپر نمبر وہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو انتخابات ہوئے ہیں وہ 246 سیٹوں پر نہیں ہوئے ہیں. یہ 240
हाँ 240 से कम है, 240 से भी कम नशिस्तें हैं जिन पर इंतखाबात हुए हैं। तो अभी अगर आप ये करेंगे तो उसमें शायद जो आपके जहन में है जो 124 का मैजिक नंबर है वो 124 नहीं बनता, वो शायद उससे कम है। और दूसरा अभी जो रिजर्व सीट्स हैं उस पर इलेक्शंस होने हैं, तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ऊपर आती है तो जो रिजर्व सीट्स हैं वो हमें ज्यादा मिलेंगी, बाकी जमातों के मुकाबले में ज्यादा मिलेंगी हमें, उस पर भी इलेक्शंस होने। तो वो जो नंबर बनेगा वो शायद हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और दीगर जो छोटी जमातें हैं वो मिला के और रिजर्व सीट्स मिला के हम भी करीब करीब इसके पहुंच जाएं। तो अभी ये कहना बहुत कबल वक्त होगा कि पीटीआई और जमात इस्लामी मिल जाएं तो बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी आपको इस पे इंतजार करना चाहिए। आपने कहा कि हमला कुछ करीबन जाता है नए लोग थे, लेकिन जो आपके डिप्टी कमिश्नर थे वो तो कई अर्सों से इलेक्शन करवाते आ रहे हैं, एसी बनता है उसके बाद डीसी, लेकिन कल जो उनका रवैया रहा है कि पहले कुछ डीसी ने कहा कि जी हम जब हमारे पास ये वोट आ जाएंगे तो हम दोबारा काउंटिंग करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को उनको कहना पड़ा कि जी आपके पास इख्तियार नहीं, आप दोबारा काउंटिंग नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये किससे पूछ के खुद से फैसला किया। दूसरा, मीडिया के दाखिले पाबंदी लगाई, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के पास को नहीं मानते, आप जाकर सिंध हुकूमत के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास लेकर आए तब हम आपको देखिए पहली बात मुंसलिक सवाल है, जमात इस्लामी ये इल्जाम लगा रही है कि डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए नतायज तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, पहली बात जो आपने की, देखें मुझे नहीं पता कि डिप्टी कमिश्नर्स ने ये बात की कि हम दोबारा काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे में भी ये बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जब डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है तो एज ए डीआरओ वो सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन के मातहत आ जाता है, इसलिए कि वो इलेक्शन की ड्यूटी का जिम्मेदार हो जाता है। और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं जाहिर है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, तो ना तो वो बराह रास्त यूसीज में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का काम कर रहे थे और ना ही ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ हर पोलिंग स्टेशन पे जाकर वो रिजल्ट्स बनाएं। तो बुनियादी जिम्मेदारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की होती है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिस तरह मैंने कहा, और ये शिकायतें बाकी जेन्युइन हैं, कि अगर कहीं कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रॉपरली रिजल्ट नहीं बना पा रहा है तो इलेक्शन जो रिटर्निंग अफसर है उसके पास या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास वो रिजल्ट आता है, तो अगर वो देख रहा है कि ये दुरुस्त तरीके से सही फॉर्मेट पे नहीं बनाया, सही नहीं बनाया, तो ये ज्यादा बेहतर है कि उसको वो प्रॉपर तरीके से ठीक करके रिजल्ट को जारी करे, बजाय इसके कि वो उल्टा सीधा जो भी है उसको वो कर दे। तो शायद इसलिए कहीं कहीं हुआ होगा, लेकिन इस तरह की इतला कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसी चीज हुई हो। दूसरी बात जो आपने कहा कि नताइज तब्दील किए जा रहे हैं डीसीज के जरिए, मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना आसान और मुमकिन काम मुझे तो नहीं लगता कि जब एक मरतबा रिजल्ट आपके पास आ जाता है प्रिजाइडिंग अफसर से, अब ये अलग बात है कि कहीं उसने गलत कोई किया हो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली ऐसा मुमकिन नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं कि जी मेरा भाई हार गया है उसी से तो अगर ये काम इतना आसान होता तो मैं फिर उसको जितवा देता शायद, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। और नजमी आलम साहब भी जो खुर्रम जमान साहब से जीते हैं, वो बहुत देर तक जो है वो हम इंतजार करते रहे और रिजल्ट लेते रहे, और उसमें भी काफी हमें मतलब टफ वो लगा मुकाबला। ऐसा नहीं था कि अगर ये चीज जो आप कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर चुटकी बजाय और ऐसे कर ले तो फिर तो हम बैठे रहते हैं, 150 सीटें जीत जाते आराम से, हमें क्या जरूरत थी कि हम किसी और पार्टी के पीछे जाते हैं। कराची में हुकूमत साजी के हवाले से या मेयर के इंतखाब के हवाले से जमात इस्लामी के साथ किस हद तक आपको उम्मीद है कि कोऑर्डिनेशन हो जाएगा? और देखिए, जमात इस्लामी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, पुरानी सियासी जमात है, और हमारे उनके साथ डायलॉग होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। कोई ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही उनका दीवार के उधर मुंह और हमारा इधर मुंह, ऐसा नहीं है। और इस इलेक्शन के दौरान भी हमारी बातचीत होती रही उनसे, मुख्तलिफ जब इशूज आते थे उन्होंने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हमने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो अभी तो बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा ये तो कहना कबल वक्त है। मैंने कहा ना, आज तो अभी हम जो मुकम्मल नताइज आ रहे हैं अभी तो उसको इकट्ठे कर रहे हैं, और एग्जैक्ट नंबर जब हमारे पास भी आ जाएगा, उनके पास भी आ जाएगा, बाकी जनता को भी आ जाएगा, तो उसके बाद जरा बेहतर पोजीशन होगी, हम कह सकेंगे क्या हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पीटीआई के अलावा हम तमाम जमातों से बातचीत करेंगे। पीटीआई तो सही भाई, देखें मैं शुरू से कहता रहा हूं
کہ کراچی میں کوئی ویو نہیں ہے PTI کی. یہ غلط فہمی تھی لوگوں کے ذہنوں میں اور وہ نکل گئی ہے. اب اگر PTI پورے کراچی سے کوئی 35-40 سیٹیں لے جاتی ہے یا چلیں لیٹ سے کوئی تھوڑا سا اور نمبر ان کا زیادہ ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ اس بات کی ریفلیکشن ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے رہے. عمران خان کو کراچی کے لوگوں نے پہلے بھی مسترد کیا تھا اور کل بھی مسترد کیا, بری طرح سے مسترد کیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ان کے دماغ میں جو خناس ہے وہ نکل گیا ہے اور کراچی کے لوگوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو واضح طور پر جو ہے وہ اکثریت دی ہے. صاحب کچھ دن پہلے جماعت اسلامی نے احتجاج کیا تھا اور صوبائی وزراء نے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ادارہ نور حق پر آئیں گے. تو اب سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ ادارہ نور حق جا رہے ہیں اور پیشرفت ہوگی, میئر دیں گے ان کو یا ان کو نائب میئر دیں گے؟ یار یہ تو آپ ابھی پتہ نہیں کتنے دن بعد والی باتیں پوچھ رہے ہیں, ساری میں کر چکا ہوں. لیکن میں ایک چیز بتا دوں, دیکھیں جماعت اسلامی کا وہ احتجاج اس لیے تھا کہ الیکشن کروائے جائیں. وہ احتجاج تو اب ان کا ختم ہو جائے گا کہ الیکشن ہونے چاہیے, وہ تو ہو گئے ہیں. جہاں تک چیف منسٹر صاحب کے جانے کی بات ہے, چیف منسٹر صاحب ایک پولیٹیکل آدمی ہیں, وہ ہر جماعت سے ملتے ہیں, پہلے بھی گئے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ جانا پڑا تو ہم بھی چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. یہ جو کل الیکشن ہوئے اس میں ووٹنگ کا تناسب تو بہت ہی کم رہا. کیا یہ لندن اور کا جو بائیکاٹ تھا اس کا اثر تھا کل جو ووٹنگ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تناسب کم ضرور رہا لیکن اتنا برا نہیں تھا. جو ضمنی الیکشنز ہوئے تھے اس میں تو بہت ہی کم تھا جو کراچی کے ہوئے, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی 25 اور 30% کے درمیان ہوگا, میرا اندازہ ہے جب یہ فائنل ریزلٹس آ جائیں گے اس کے بعد. لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک الیکشن جو پچھلے 7 مہینے سے لٹکا ہوا تھا اور پچھلے کو 3-4 مرتبہ وہ مؤخر ہوا, اور کل بھی جب 15 تاریخ کا الیکشن ہو رہا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس 14 تاریخ کی رات کو بھی یہ پوچھتے رہے کہ کیا واقعی صبح الیکشن ہو جائے گا. اب جہاں اتنی بے یقینی کی صورتحال ہو کینڈیڈیٹس کے درمیان, تو آپ یہ سوچیں کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں کس قدر بے یقینی ہوگی. تو شاید یہ جو بے یقینی ہے یہ سب سے بڑا سبب ہے اس لو ٹرن آؤٹ کا. اب ظاہر ہے کہ MQM نے اگر بائیک آؤٹ کیا ہے تو ان کا کہیں نہ کہیں ووٹر تو ہے, تو کچھ فرق ہو سکتا ہے اس سے پڑا ہو, لیکن مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ مناسب تھا. اور جو کمی ہوئی ہے اس میں زیادہ بڑا سبب جو ہے وہ الیکشن کے ہونے میں جو بے یقینی تھی اس کا ہے. یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے نجمی عالم نے PTI کے میئر کے امیدوار خرم زمان کو جو MP بھی آپ کو اس کو شکست دی ہے. میرے سوال کا پہلا ایسا ہے کہ نجمی عالم بھی میئر کے امیدوار ہو سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ لیاری میں جو 2018 کے الیکشن کے بعد کا جو رزلٹ آیا ہے بلدیاتی الیکشن میں 11 سیٹیں آپ نے وہاں سے جیتی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کہی اس میں جو ابھی تک ہمارا قانون ہے اس قانون کے مطابق تو جو KMC کا ممبر ہوگا, اس کونسل کا ممبر ہوگا, وہی میئر کا الیکشن لڑ سکتا ہے. ابھی تک پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا, ظاہر ہے کہ ابھی جو نام آئیں گے پارٹی کی لیڈرشپ سے فیصلہ کرے گی, لیکن یقیناً نجمی عالم صاحب پارٹی کے بہت سینئر ہمارے آدمی ہیں, لیڈر ہیں پارٹی کے, اور وہ اس وقت KMC کے ممبر بھی ہیں. تو جب بھی پارٹی کنسیڈر کرے گی کہ کس کو ہونا چاہیے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نجمی عالم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اس لسٹ میں ان کا نام ضرور ہوگا. تو دیکھیں پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی لیاری کی, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زبردستی ہروایا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں, چاہے وہ صوبائی کی سیٹیں ہوں چاہے وہ قومی کی سیٹیں ہوں. لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا. ہمارے پارٹی کے تمام عہدیداروں نے, صدر صاحب یہاں بیٹھے ہیں ساؤتھ کے ہمارے خلیل صاحب, انہوں نے, اور ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں کرم اللہ مکاسی, اور لیاری کے جتنے پارٹی کے عہدیدار ہیں امیدوار ہیں, انہوں نے بھرپور محنت کی اس پورے الیکشن میں, اور لیاری سے وہ رزلٹ لے کر آئے جو حقیقی عوام کی نمائندگی کا مظہر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیاری کے لوگوں نے پیپلز پارٹی پر ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 2018 کا الیکشن جو تھا اس میں جھرو پھیرا گیا تھا, اس میں دھاندلی ہوئی تھی اور زبردستی ہرایا گیا تھا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, اپارٹ فرام دی لیاری بہت اچھا رزلٹ تھا لیاری کا, لیکن
जनरली तौर पर पूरे शहर में जो पीटीआई की एक वेव बनाने की कोशिश की गई थी उसको पीपल्स पार्टी ने तहस नहस कर दिया है। मलीर में हमारा शानदार रिजल्ट है, क्यामाड़ी का हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है, साउथ का लियारी और क्योंकि सदर हम मिला के बात करते हैं, साउथ और जो ईस्ट है उसमें रिलेटिवली शायद जितना हम सोच रहे थे उससे कुछ सीटें हमारी कम हैं, जो हम सोच रहे थे, जो हमने सोचा था कि ये सीटें हम जीत सकते हैं। बाकी सेंट्रल कोरंगी आपको अंदाजा है कि हमारा वीक एरियाज हैं, वहां भी हमने निस्बतन बेहतर ही परफॉर्म किया है। अगर हम सेंट्रल से 5 से सीटें ले गए हैं, कोरंगी से कोई 6 से 7 सीटें हमारी आ रही हैं, तो वो ठीक है। मजमूई तौर पर बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। बस जो मैंने आपको बताया कि 2-4 जगहों पे हमारी तवक्कुआत के थोड़ी सी सीटें हमारी कम आई हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। दावत करेंगे। हाँ